حکیم لقمان رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اگر سکون و راحت چاہتے ہو تو دوسروں کی زندگی میں آسانیاں پیدا کرو، نہ کہ دشواریاں۔ ہمارا خطرناک ترین دشمن وہی ہے جو ہماری زندگی میں ایک دوست کا بھیس بدل کر آئے۔ جو بندہ ہر کسی کا دوست ہو وہ کسی کا دوست نہیں ہوا کرتا، اس سے دور رہو، اسی میں تمہاری بھلائی ہے۔ دلکش چہرے پر کبھی مت اعتبار کرو، کیونکہ اکثر کتاب کے سرورق اچھے اور مواد خراب ہوتا ہے۔ جوانی کی سب سے بڑی علامت جوش نہیں ہے بلکہ ہوش ہے۔ باپ اگر نیچے ہو جائے اور ذلیل کام کرنے لگے تو اسے چھوڑ دینا واجب ہے، مگر ماں کو کسی حالت میں بھی چھوڑنا واجب نہیں۔ اگر اللہ نے آپ کو کسی چیز میں طاقت اور صلاحیت دی ہے تو اس طاقت کو کبھی بھی انسانیت کے خلاف استعمال کرنے سے گریز کریں۔ سب سے بہترین کام یہ ہے کہ دوسروں کے بجائے اپنے آپ کو نصیحت کرے۔ انسان ایک بہترین مخلوق ہے جس مکان میں چاہے رہے لیکن حق تعالیٰ سے زائل نہ ہو۔ فقیری خاموشی کے ساتھ فکر اور گفتگو ذکر سے بھرپور ہے۔ اللہ تعالیٰ سے ایسی محبت رکھو کہ یاد مخلوق سے مبرا ہو جاؤ۔ بیوی وہی ہے جو اپنے خاوند کی خدمت کرنے میں سستی اور بخیلی سے کام نہ لے۔ اگر وصال ربانی کے خواہاں ہو تو ترکیت اولیاء اللہ کے قدموں پر چلو۔ اس عارف کی صحبت حرام ہے جس کی نگاہ میں ذرا برابر بھی عورت کے حسن کا خیال پیدا ہو جائے۔ عارف وہی ہے جو رہبر ہو راہبر نہ بنے۔ جوان مرد وہ ہے جو اللہ کے خادموں کا خادم بنے۔ جس نے اپنی ماں کی بے لوث خدمت کی، اس نے راہ حق میں بلند مقام پایا۔ اے عورت، اپنی حسن ظاہری پر نازا نہ ہو، حسن باطنی پیدا کر لے تاکہ تیری پہچان بارگاہ یزدی میں ہو سکے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ مرنے کے بعد دنیا آپ کو بھول نہ جائے تو کوئی اہمیت والی کتاب لکھ لیں۔ وہ بندہ مر کر بھی زندہ رہتا ہے جو قربانی اور ایثار کا مظاہرہ کرے۔ جو بندہ جھوٹی قسمیں کھاتا ہے اس کے پاس کوئی دلیل نہیں ہوتی۔ ایک انسان کو چاہیے کہ 7 دن میں کم از کم ایک اچھی کتاب کا مطالعہ لازمی کرے، کیونکہ اچھی کتاب پڑھنے سے دل کو تسکین اور راحت میسر ہوتی ہے۔ ہلدی، شہد اور ناریل کے تیل کی روز مالش کرو، جوڑوں اور پٹھوں کے درد سے نجات پاؤ گے۔ اس کو خوشی ہو جس کی آنکھ شہوات دیکھتی ہے اور اس کا دل ان شہوات کو نہیں چاہتا۔ انسانی روح آزادی کے لیے ہے، بے چین رہتی ہے اور مساوی فوائد بھی کبھی آزادی کا نعم البدل نہیں ہو سکتے۔ اصولوں پر کبھی مفاہمت نہ کریں۔ جن لوگوں نے عظمت اور بڑائی حاصل کی انہوں نے اصولوں پر سختی سے عمل کیا۔ سانپ اور بچھو ایک سوراخ میں جمع ہو سکتے ہیں لیکن علماء دنیا پرست کبھی ایک جگہ اکٹھے نہیں ہو سکتے۔ انسانی طبیعت کی یہ عالمگیر کمزوری ہے کہ جب تک وہ ایک نعمت سے محروم نہیں ہو جاتا اس کی قدر و قیمت کا ٹھیک اندازہ نہیں کر سکتا۔ بعض دفعہ حالات کے سائے غموں کی دھوپ کو اور بھی شدید کر دیتے ہیں۔ تعلیم انسان کے دل و دماغ میں نظم و ضبط پیدا کرتی ہے جس کی بدولت وہ اپنے آپ کو پہچاننے لگتا ہے اور اسے یہ معلوم ہو جاتا ہے کہ اسے دنیا میں کیا کرنا چاہیے کیا نہیں کرنا چاہیے۔ بہترین خوش قسمتی حصول علم سے حاصل ہوتی ہے، کیونکہ علم جہالت کے اندھیرے کو ختم کرتا اور حقوق و فرائض سے آگاہ کرتا ہے۔ علم ہی طبیعت کا اولین زینہ ہے۔ ایسا شخص جو زیور علم سے آراستہ نہ ہو اس سے بہتری و بھلائی کی ابس امید ہے۔ ہر بندہ فطرتاً خیر کا طالب ہے لیکن جہالت کی وجہ سے شر کو خیر سمجھ لیتا ہے۔ اس لیے زندگی میں مسلسل کوشش یہی ہونی چاہیے کہ جہالت کو دور کیا جائے تاکہ لوگ خیر اور شر میں امتیاز کر سکیں۔ نہایت سنگ دلانہ جھوٹ خاموشی کی زبان سے ادا ہوتے ہیں۔ اگر بقائے دوام کی تمنا نہ ہو تو کبھی کوئی قوم اپنے وطن کے لیے جان قربان نہ کرے۔
اچھا آدمی وہ ہے جس کے اعمال اور حرکتیں اچھی ہوں۔ اچھی باتیں کرنے والے اکثر بدکار اور برے ہوتے ہیں۔ دوسروں کی عیب جوئی کرنے والے کو اپنا ہمدم کبھی بھی تصور نہ کرو اور اس کی محفل میں مت بیٹھو۔ سینوں کے اندر جلنے والے توحید و ایمان کے چراغ کی حفاظت کرو۔ ایسا نہ ہو کہ بے نیازی کی ہوا انہیں بجھا کر تمہیں ایمان سے خالی کر دے۔ مخدومی اللہ تعالیٰ کی صفت اور خادمی بندوں کی۔ جب بندہ اللہ رب العزت کی صفت حاصل کرنے کی آرزو کرتا ہے تو فرعون بن جاتا ہے۔ نفس کو کبھی بھی ریت کی رسی نہ جانو، اس لیے اپنی حفاظت نفس مانند حفاظت سانپ کرو۔ دوست الہی کا حال اپنے دل سے جانو، کیونکہ اس سے بڑا گواہ کوئی نہیں ہے۔ حقیقی حسن کا منبع دل ہے، اگر یہ سیاہ ہے تو آنکھوں کی چمک محض دھوکہ نفس ہے۔ بساط سے بڑھ کر حصول دنیا ذلت و خواری کا نشان ہے۔ خالق حقیقی سے انس وحشت مخلوق ہے۔ نعمت الہی سے سرفراز ہونا چاہتے ہو تو والدین کی خدمت کرنا اپنا شعار بناؤ۔ خوبصورتی سیرت ہے کہ ہر دیکھنے والا راضی رہے۔ پیلے دانتوں پر انگارے کی بجھی ہوئی راکھ میں تھوڑا نمک ڈال کر لگائیں، 10 منٹ میں دانت دودھ کی طرح سفید ہو جائیں گے۔ عورتوں کے لیے باعث ہلاکت 2 باتیں ہیں: سونے کی چمک دمک، سرخی اور زعفران کی زردی۔ جس طرح چاند کے بغیر رات ویران ہوتی ہے، اسی طرح علم کے بغیر ذہن ویران اور بیکار ہوتا ہے۔ اگر دولت مند ہونا چاہتے ہو تو 10 کا نوٹ لیں یا جتنی گنجائش ہو، اس پر 11 بار سورہ کوثر اول و آخر درود شریف پڑھ کر پھونک ماریں اور رات کو تکیے کے نیچے رکھ دیں۔ صبح کسی غریب کو دے دیں، جلد دولت مند ہو جاؤ گے انشاءاللہ۔ بہترین کلام وہی ہے جس میں الفاظ کم اور معنی زیادہ ہوں۔ جب رب راضی ہونے لگتا ہے تو بندے کو اپنے عیبوں کا پتہ چلنا شروع ہو جاتا ہے، اور یہی اس کی رحمت کی پہلی نشانی ہوتی ہے۔ مخلص شخص ہر بار خاموشی اختیار کر لیتا ہے، اس لیے نہیں کہ وہ بزدل ہوتا ہے، بلکہ اس لیے کہ اسے اس کا ضمیر اجازت نہیں دیتا کہ وہ اپنوں کو انہی کے لہجے میں جواب دے۔ جاہل کے سامنے عقل کی بات نہ کرو، کیونکہ پہلے وہ بحث کرے گا، پھر اپنی ہار دیکھ کر دشمن بن جائے گا۔ ناراضگی گلے شکوے وہاں اچھے لگتے ہیں جہاں اپنائیت ہو۔ جہاں کسی کو مان رکھنا نہ آتا ہو، وہاں خاموشی سے مسکرا دینا ہی اچھا ہوتا ہے۔ جس کو خدا کا نام میٹھا لگا، اس کا دل مصور ہے، خوشیوں سے بھرپور ہے۔ مزید اچھی ویڈیوز کے لیے چینل کو لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔ اللہ حافظ۔